آداب. آج جمعہ ہے اور حسب روایت آپ ہم سے کہیں گے اور ہم صبر و سکون کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے تھرو ٹیلی فون کالز. نمبر اسکرین پہ بھی گردش کریں گے مسلسل. میں بھی بتا دیتا ہوں 021-323-307-927 اور 28 اور 30. پہلی کال ہے کراچی سے راہیل اشر صاحب کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسط اللہ صاحب، آج ایک بات کروں گا ایز اے ووٹر، پاکستانی ووٹر، کیونکہ میں اب چھوٹی سی بتاؤں کہ جی 1983 میں جب سے میری عمر ووٹ ڈالنے کے قابل ہوئی تھی تو میں نے اس سے لے کر 2021 تک، جب پچھلے سال جو ہماری لوکل باڈیز الیکشن ہوئے، 6 لوکل باڈیز الیکشن، 9 جنرل الیکشن، 3 بائی الیکشن اور 2 ریفرینڈم، اور ریفرینڈم میں وہ شخص ہوں جس نے نہ ہمیں ووٹ ڈالے تھے ڈنکے کی چوٹ پہ. اس کے حوالے سے ایک سوال کروں گا بین ووٹر، کہ جو میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ ایک میوزیکل چیئر چل رہی ہے، ایک میوزیکل چیئر چلانے والے ہیں. ہماری پولیٹیکل پارٹی ساری رنگ اور روزز کر کے بھاگتی ہیں، وہ جس کو چوز کرتے ہیں وہ کرسی پہ بیٹھ جاتی ہے، باقی گول گول بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑے عرصے بعد پھر یہ میوزیکل چیئر شروع ہو جاتا ہے. اس طرح یہ سلسلہ میں چلے گی. پاکستان بننے کے بعد کا تو مجھے نہیں پتا، 83 سے میں یہ جو جب سے ووٹ ڈال رہا ہوں تو میں اس میں نقطۂ نظر پہ پہنچا کہ جی میں ووٹ کیوں ڈالوں. ہر دفعہ سوچتا ہوں کہ جی امانت ہے، میں کون سی امانت بتا دوں، میں خیانت نہ کروں. پر اب ہر دفعہ یہی چیز ایک میرے سامنے آ رہی ہے، وہی چہرے، وہی رنگ روزز، وہی میوزیکل چیئر. تو بتائیں میں پھر اپنا ووٹ ڈالوں کیوں، جاؤں کیوں لائنوں میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالوں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ کہوں کہ نہیں جی میں تو آپ ہم سے کیا مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالنے جائیں یا نہیں، یا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے ظاہر مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ رائے دے کہ میں ووٹ کیوں ڈالوں. ہاں نہ ڈالیں، جاؤں ووٹ نہ ڈالیں. نہیں کا نہیں تو یہ ہے نا کہ مشورہ دیں کہ نہیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، آپ نے مشورہ مانگا تو میں اپنا ذاتی مشورہ دے رہا ہوں. نہ ڈالیں. باقی دو بھائی بھی تو مشورہ دے سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو. مشورہ دیں شاہ زیب. نہیں ہے تو ذاتی فیصلہ ہے نا، اور ہمیں تو خود مشورے چاہیے. ہم مشورے کیسے دے سکتے ہیں آپ کو؟ لیکن آپ کی جو فرسٹریشن ہے وہ آپ کی بات سے بالکل صاف ہو رہی ہے، اور جو آپ کا دل چاہے گا وہی کریں گے آپ. ظاہر ہے کہ اتنے آپ نے الیکشن ریفرینڈم وغیرہ بھگتائے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میرا خیال ہے کہ ہر ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے، لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے ووٹ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ راستہ بھی تو یہ ایک ہی ہے نا جس سے آپ امید کر سکتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہ سسٹم ایکسیپٹ کرنا ہے جمہوریت کا تو پھر اس میں حصہ لینا چاہیے. اور وہ صرف ووٹ دینے کی حد تک نہیں ہے، وہ آپ ویسے بھی جو ہے آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں آج کل وہ ڈاکٹرز اور وہ اسٹرائک کر رہے ہیں. جمہوریت جو ہے یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے نا. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے ووٹ ڈال دیا تو آپ کا کام پورا ہو گیا، آپ گھر جا کے آپ سو جائیں، لیکن اس سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. یا یہ ہے کہ وہ جیسے کچھ ممالک میں تھرڈ آپشن بھی دیا جاتا ہے ووٹر کو. نن آف دی ابو. یس، نن آف دی ابو اچھا ہے. میں خیال ہے کہ اگر اب تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے بھی دیکھیں نا، تو چلیں بہت ایک زوم ان کر کے دیکھیں تو یہ جو بات ہی انہوں نے کی ہے کہ میوزیکل چیئرز کی. ہاں اب روایتی طور پر ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا، نون لیگ پی پی پی، نون لیگ پی پی پی. میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ شاہد خان صاحب کی سپورٹ کی یہ بھی ہے کہ لوگ تنگ بھی آ گئے تھے. مطلب یہ تو بات کر رہے ہیں نا پورے ڈیموکریٹک پروسیس کی، میں صرف اب یہ سیٹ سوئچنگ کی بات کر رہا ہوں. تو ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کو کبھی بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، لیکن لوگ تو وہی ہیں نا، ہر پارٹی میں ریسائیکل. ہاں وہ ایک الگ بات ہے، وہ ریسائیکلنگ ہے نا لارجر اسکیل. لوگ تو وہی ہیں، وہ لوگ وہی رہیں گے سر. اگین اب یہ بہت لمبی کہانی ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کھولیں، آپ لوکل باڈیز پہ زیادہ زور کریں تو ایونچولی، لیکن پھر اس کے اندر انٹرنل پارٹی ریفارم بھی آپ کو چاہیے. کیونکہ دیکھیں اب پی 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 میں اور نون لیگ میں فار ایگزامپل، یا کاف لیگ میں آپ دیکھ لیں، آپ جتنے بھی قابل ہوں ایک سیلنگ ہے، آپ وہاں تک آ سکتے ہو. پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ آپ کی جینیٹکس پر ہے، جو بھی چاہے. تو یہ بھی ہے، یہ فیکٹرز ہیں، وہ یہ حقیقت ہے. سعید رشید صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج ہے بس سر کافی نیند آئی ہوئی ہے. آپ بتائیں ووٹنگ کہاں سے آ گئی؟ آج کل تو ایک ہی ہاٹ ٹاپک ہے تعیناتی کا. میں ذرا ایک دو باتیں کروں گا کہ ان ساری بات چیت میں ایک چیز تو اب بالکل کھل کے آج سامنے آ گئی ہے کہ موصوف کس کو لگانا چاہتے تھے اپنے مقاصد حل کرنے کے لیے،
और किस को लगने से डर रहे थे कि मकासद बताएं किस को लगाना चाह रहे थे, किससे डर रहे थे? बिल्कुल आईने की तरह नहीं, आप साफ बताएं ना, मुझे नहीं नजर आ रहा, आप बताएं। मेरा नंबर आप ले लीजिए, मैं आपको बता नहीं तो सर, अगर आपने इतनी बात कर दी तो आप पूरी बात कर देना। प्रोग्राम के बाद कॉल करके पूछ लेंगे आपसे, या तो आप बता देंगे, हम प्रोग्राम के बाद आपको कॉल कर लेंगे। हेलो। उसके बाद जो नेक्स्ट सीनियर है ये वो है जिनको इन्होंने थोड़े नहीं, मौसूफ कौन है, कौन मौसूफ किसको लगाना चाह रहे थे? मौसूफ तो हमारे कप्तान साहब थे। अच्छा, तो लगाना किसे चाह रहे थे? लगाना जिसको चाह रहे थे, जिसके लिए जोर लगा किसको रहे थे, बता देना। फैज हमीद साहब, और कौन होंगे? अच्छा, तो अच्छा, जिसको नहीं लगाना चाह रहे थे भाई वो थे, एलिजिबल तो है ना वो? DGISI बने थे, मगर उनको 6 महीने में हटा दिया था। आसिफ साहब, जिनसे इनके मकासद पूरे नहीं होते, वो आपको पता है। ठीक है, तो देखें, बोल दिया ना आपने, इसमें क्या, आप किसको देखना चाह रहे हैं? क्या मैं तो कह रहा हूँ मेरिट पे आने चाहिए, क्या फैज हमीद को भी लगाए? फैज खान साहब भी यही कहते हैं। हाँ, तो और आपने भी आखिर में यही बात कर दी। लेकिन घूम फिर के सब खान साहब के मौके पर आ गए हैं। हाँ, मेरिट पर होना चाहिए, बिल्कुल। इसमें कोई क्या 80% मार्क्स हो मैट्रिक में या 90% हो, क्या मतलब क्या मैंने कहा मैं वो निकालता हूँ, मेरे ख्याल MCQ होता है। 6 जर्नल हैं जो एलिजिबल हैं, मेरिट से क्या मुराद? MCQ होता है, विल यू स्टेज अ कू, A yes B no C maybe। तो लैया चले। चले लैया चलते। बदर मुनीर साहब जी, लैया से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बस आप तो हमें कभी नून से कभी कहीं मुंसलिक कर देते हैं सर, ऐसे ही यार, तजिया करते हैं। आज आप कौन सी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं? भाई बात यह है कि हम तो डेमोक्रेसी चाहते हैं इस मुल्क में, तो उसके लिए जिंदगी भर लगाई है, तो बहरहाल पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं। सही है। की सूबे की बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा हमारा अमल रहा है। एक मैं छोटा सा सवाल करना चाह रहा था, क्या पाकिस्तानी सियासतदान पाकिस्तान को सियासी और माशी तरक्की लाने में कुछ जिम्मेदारियां अपनी उठा ली है उन्होंने, या चूंकि फौज में जो अपना सियासी रोल महदूद करने का इरादा कर लिया है, मसलन जैसे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन, एक 10 साल के लिए हमेशा नई पॉलिसी बनती है, और सियासी चेहरा और डेमोक्रेट चेहरा पाकिस्तान का दुनिया में वो दिखाना चाह रहे हैं। जी जी। तो पाकिस्तानी सियासतदान क्या रोल अदा करें? वो अपनी ये, हेलो, आप बताएं। लाइन ड्रॉप हो गई है, बताएं साजिद। क्या सवाल था कि आई थिंक उन्होंने डिलीवर किया या नहीं किया, ये सवाल था? मेरा ख्याल है कि क्योंकि बात कट गई थी, पूरी बात नहीं सुन सके। मेरा ख्याल है कि उनका कहना है कि क्योंकि फ़ौज ने बज़ाहिर अनाउंसमेंट तो की है कि हम पीछे हट रहे हैं, और वो अब आगे चाह रहे हैं शायद कि पॉलिटिशियंस ये सारी माशी सूरत हाल और इन सारी चीज़ों को संभालें। तो मेरा ख्याल है वो पूछ रहे हैं कि क्या उनसे संभाली जाएगी। काम तो उन्हीं का है ना, जो भी आप इलेक्टेड आपके नुमाइंदे हैं उनको ही संभालना है ना। फौज का तो काम नहीं है। और हमें नज़र ये आ रहा है कि फ़ौज टैक्टिकली रिट्रीट किया है उसने, लेकिन टैक्टिकल का मतलब यहाँ तक ही रह जाता है। हाँ, ठीक है। नाजिया कुदूस साहिबा हैं कराची। जी, नाजिया कुदूस साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह से आप लोगों का प्रोग्राम इंतहाई ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। ये वो प्रोग्राम है जिसमें कोई इंतशार नहीं होता, बहुत तहम्मुल से सवाल सुना जाता है, जवाब ये शाजिब कोशिश करता है लेकिन उसको रोक लेते हैं। जी। अच्छा सर, मेरे ना 3 सवाल हैं। ठीक, पहला सवाल तो एक ये कि मैं आज तक इस बात को नहीं समझ सकी कि हमारा मीडिया जब जैसे 7 बजे से सारे प्रोग्राम शुरू होते हैं, टॉक शोज वगैरह, उसमें एंकर जो इतने बड़े बड़े मगों में चाय पीते हैं, चाहे वो इंतहाई कोई ऐसा टॉपिक हो जो बहुत ही ज्यादा यानी कि कहना चाहिए कि दर्दनाक हो, किसी बच्चे के कहत की बात हो रही हो, सैलाब की बात हो रही हो, कहत की सैलाब की, लेकिन हैरत अंगेज बात है कि इतने बड़े बड़े मगों में चाय पीते हैं। ये वो कौम जो कि गुर्बत की मारी कौम, तरक्की पजीर कौम ये कहलाती है। चलो दूसरा सवाल बताएं। दूसरा सवाल ये कि जो मैं खासकर सिंध गवर्नमेंट की बात करूंगी, मैं अभी मैं कराची यूनिवर्सिटी की रोड से मैं आ रही थी, वहाँ पे गाड़ियाँ चल नहीं रही थी, रफ्तार से थी। वहाँ पे कुछ बच्चे जो भीख मांग रहे थे, वो बाकायदा उसके साथ रेस लगा रहे थे और दौड़ रहे थे कि उनको कुछ पैसे मिल जाएं।
کیا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, کیا اس ملک میں کوئی وزیر مشیر کیا ان کی بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنے والے, ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی؟ وہ کون سا ایسا اسلامی ملک ہے جہاں پہ اتنے فقیر اتنی زیادہ تعداد میں کسی ایسی سٹی میں ہو جو کہ اتنا میٹروپولیٹن سٹی کہلاتا ہو؟ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں پہ فٹ پاتھوں پہ قبضہ کر کے ٹھیلے لگائے جاتے ہوں, کیبن کھڑے کیے جاتے ہوں, پھر پولیس کو رشوت دی جاتی ہوں؟ ایسا کون سا ملک ہے کہ جہاں پہ یہ سارے کام ہوتے ہوں؟ مجھے پلیز یہ سارے سوال. پاکستان ہے نا اسلامی. اچھا, یہ تو 2 سوال ہو گئے. تیسرا سر یہی بات ہے کہ جو آپ ماشاء اللہ سے کسی دن کسی پیپلز پارٹی کے بندے کو جو سندھ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں ان کو بلائیں اور لائیو سوال پوچھیں. عوام اتنی شدید پریشان ہے, اپنے شہر میں رہتی ہے, ٹیکس وہ دیتی ہے, بل اتنے زیادہ لوگوں کے گھروں میں آ رہے ہیں, لیکن ہماری زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں ہے. ہم گھر سے باہر جائیں تو بے سکون ہے کہ ہم سے کب کوئی آگے ہمارا پیسہ ہمارا موبائل چھین لے. یعنی کہ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ انسانیت کی جتنی تذلیل اس وقت کراچی میں ہے نا, میں نے کہیں نہ سنی نہ دیکھی. ٹھیک. اچھا, تو یہ تینوں تبصرے ہیں, ان میں سوال تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں کہ صرف اتنا چائے کہنا کا چاہ رہا ہوں لینے کہ والا تھا, پھر میں نے واپس رکھ دیا. دیکھیں, اب اب مجھے میں- پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا. آپ دیکھ لیں, اگر بے شک آپ وہ زوم آؤٹ کر کے دیکھیں, میرے پاس تو چائے نہیں ہے آج. ویسے کیا چائے نہیں پینی چاہیے اسٹوڈیو میں مجھے تو اس کی حیثیت نہیں مجھے ہے. وہ کالر یاد وہ آیا. آپ کو کالر یا یہ مجھے- ہمارے کلاسک کالر یار وہ کالر مطلب میں کہنے لگے کہ یہ جو ہیں یہ افغان ریفیوجیز انہوں نے تنگ کر دیا ہے تمہیں. کیا ہم تنگ نے کیا؟ سوچا کہ منشیات کی بات ہو رہی ہے, جرائم کی بات ہو رہی ہے, یہ سنیں. کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا ان کے جو کچرا چننے والے بچے ہیں یہ کچرا چنتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے چائے پراٹھا کھاتے ہیں. یہ صرف کچرا چننے والے بچے نہیں, انہوں نے کہا کہ ہر جگہ ان لوگوں نے اپنے ہوٹل لگائے ہوئے ہیں اور پوری رات بچے وہاں پہ بیٹھ کے چائے اور پراٹھے پیتے ہیں. ویٹ کر رہے تھے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لیکن چائے کی بات جو کی ہے نا, ایک بندہ ہے جو بھی ہمارا موضوع ہو, ڈزنٹ میٹر, ہم سیلاب پہ بات کریں اور سیاست پہ بات کریں اور قتل و غارت پہ بات کریں, اس کا یہی کامنٹ ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا غیر اخلاقی کام آپ لوگ کرتے ہو, آپ لوگ جو چائے پی رہے ہوتے ہیں, یہ چائے پر پابندی لگائے. تو یہ کچھ ہے, یہ آڈینسز کو پسند نہیں ہے. دیکھیں ہمیں بھی تھوڑی کیفین اور ہم شوگر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی اعتراض تھا کہ وہ اینکرز جو ہیں وہ بڑے بڑے مگوں میں پی رہے ہوتے بڑے بڑے مگوں میں, آپ لوگ پیالوں میں پی رہے ہو تو آپ صحیح ہے. اگلی دفعہ میں پرچی میں پیوں گا. ہاں, اور سڑک کی آواز سڑک کی آواز نہیں آئی تو پھر پرچی میں پینے کا فائدہ. ٹھیک. اگلے کالر ہیں ماجد نظام صاحب کراچی سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. اچھا سر, میں جو ہوں وہ سابق وزیر اعظم سے تھوڑی سی اظہار ہمدردی کرنا چاہوں گا, کیونکہ وہ جو ای وی ایم مشین سے فیضیاب ہونا چاہ رہے تھے وہ تو نہیں ہو پائے. فیضیاب, چلیں اچھا ہے, اگلی دفعہ کوشش کریں. ای وی ایم مشین سے فیضیاب نہیں ہو سکے وہ, اور لگتا ہے ایسی ہے کہ وہ فیضیاب بھی نہیں ہو پائیں گے. اچھا سر, دوسرا یہ جو انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا جو ایک دن میں 5 ارب اور پھر دوسرے دن دوسری دفعہ 5 ارب اور جمع کر لیے, تو وہ تو بڑا دکھایا انہوں نے, مگر یہ نہیں دکھایا کہ سیلاب زدگان میں سے کس کو انہوں نے کتنے روپے دیے. تو ذرا اس کی بھی ویڈیو ان سے بولیں شیئر کریں تاکہ ہم آگے بھی ان کو کچھ دیتے رہیں. تو پلیز ذرا اس کا آنسر دیجیے گا اگر آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ بھائی وہ کہاں ہیں پیسے, کس کو دیے, کس کو وہ معاملہ چل رہا ہے, اچھا سوال ہے اس پر, کس کو دیے ذرا یہ بھی بتا دیں. نہیں اچھا سوال ہے. انفیکٹ ہم پچھلی دفعہ وہ 2 روز قبل ہی ہم گاڑی میں بات کر رہے تھے کہ یار اس کا کیا بنا, آپ کو کوئی ہے اس کے بارے میں؟ وہ انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ وہ سب پلیجز ہیں, وہ وعدے ہیں, وہ ضروری نہیں کوئی وعدے پورے بھی ہوئے یا کوئی ہمیں اس فالو کرنا پڑے گا ہمیں. وہ کوئی اسکرین شاٹ لگا دیں گے, پبلسٹی ہوئی, ڈھول بجا, وہ واٹس ایپ پہ فارورڈ کر دیں گے, آپ کو کوئی چیز زیادہ جانتا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے. انہوں نے یہ بھی ہم نے کہہ دیا تو بس مان لو کہ جو ان کا تو یہی ہے. ان میں سے 1 ارب جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے گئے. یہ کہا ہے, یہ کہا تھا, لیکن کسی ٹرانسفر کی ہے وہ معلوم کرنا پڑے گا, کیونکہ گورنمنٹ پہ تو اعتبار ہے نہیں. کہیں نہ کہیں وہ کیا کہتے ہیں نا, وہ کیا ہم لفظ استعمال, منی ٹریل, کہیں نہ کہیں تو منی ٹریل ہوگی نا اس کی. بٹ اچھا سوال ہے. اچھا سوال ہے, اچھا سوال, جواب نہیں ہے ابھی. محمد یاسین صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی سر. میرا سب سے پہلے تو میں وسعت اللہ خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ وہی وسعت اللہ خان ہے جو کبھی BBC پہ آیا کرتے تھے؟ نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جی وہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں بالکل عمران خان کے پڑوس میں بنی گالا کے قریب ہی رہتا ہوں اور میری چھت سے ان کا مکان نظر آتا ہے. وہ سینکڑوں کنالوں پہ ہے اور جو غریب لوگ ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ میں بالکل کر رہا ہوں. میں نے 35 سال سروس کی ہے, گورنمنٹ جاب کی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے. اس نے ہمارے 12 کو میں
اسلام آباد میں روڈوں کو ایسے بند کیا ہوا ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں, گلیوں کا بہت برا حال ہے, اور پتہ نہیں یہ ہم کس چیز سے آزادی چاہتا ہے. آزادی ہمیں یہ بتا دے کہ وہ آزادی ہم کس سے لیں. ہمارے پر کسی انگریز نے حکومت کی ہوئی ہے یا کسی غیر ملکی نے میں کی ہوگا؟ ہم تو آزاد ہیں الحمدللہ. 1947 میں ہم آزاد ہو گئے تھے, الحمدللہ ہم آزاد ہیں. تو پلیز یہ بتائیے کہ یہ کون سی آزادی اور کس سے ہم آزادی حاصل کریں؟ بتائیں وہ سر. میں تو چپ ہوں. آپ کا نام لیا تھا اس نے سب سے پہلے. نہیں, انہوں نے صرف یہ کنفرم کیا تھا کہ یہ نہیں, لیکن BBC اس کا یا مطلب نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ہے. آپ کے سوال رائے سے آپ لوگوں متاثر سے ہے. کیا ہے. اب اگر سوال سر مشکل نہیں ہے پتا تو اس میں سر, مت ڈالیں. سر نہیں پتا, اگر اگلی انٹرویو ہوئے تو پوچھ لیں گے. ویسے خان صاحب نے کچھ کہہ دو. آج تک بتایا نہیں خان صاحب نے کہ کس سے. پولیٹیکل سلوگن جنرلی جتنے ویگ ہوں اتنی بہتر رہتے ہیں, میرا خیال ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا. اچھا نہیں, اب تو آگے بڑھ گیا نا معاملہ. آزادی نہیں سے حقیقی آزادی. حقیقی آزادی ایویں مطلب 2 نمبری چائنا کو یہ بالکل ایسا ہے وہ جیسے آج تک اوریانی اور فحاشی کی کوئی قانونی تعریف نہیں ہو سکی کہ کس چیز کو آپ سر اوریانی. ویگ رکھو نا, ویگ رکھو تو بیسٹ رہتا ہے. اس میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہو. پولیٹیکل میسیجنگ ہے. عبدالسلام ہیں سوات سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک تو یہ ہے کہ دنوں سے ہم آپ کو سن رہے ہیں, تو آج تھوڑی دیر کے لیے ہمیں بھی سن لے, شاید ہم بھی. یہ آج کا جمعہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے سر کیونکہ, اور وسط اللہ خان صاحب آپ کو بہت پیار اور محبت, کیونکہ بچپن سے ہم آپ کو سنتے رہتے ہیں, بہت پیار. جی. اچھا سر, ایک تو یہ بات ہے کہ آپ یہ لوگوں نے جو اتنا شوشہ چھوڑا ہے کہ یہ آرمی چیف کو منتخب کرے گا, عمران منتخب کرے گا, شہباز منتخب کرے گا. آپ تینوں بیٹے ہیں, ذرا آپ نے گریبان میں جان کے کہ یہ جو آرمی چیف پکڑا نامزد کیا جاتا ہے, اس میں پاکستانی اور پاکستانی سیاستدانوں کا کتنا ہاتھ ہے؟ یہ تو ڈائریکٹ واشنگٹن اور پینٹاگان سے. یہ ایکسکلوسیو ہے. جی ہیلو. کہ یار خدا کے لیے یہ کہاں تک پہنچ گیا, اس کی اکانومی کہاں پہ ہے, اندرونی کیا حالات ہے, عوام کس حالت میں ہے, خارجہ کیا حالات ہے, اور اس کے جو ساری بات جو میڈیا آئی ہے صرف اور صرف ایک بات کو لے کے آئی ہے کہ بس گڑی ادھر ہو گئی, گڑی ادھر ہو گئی. گڑی نہیں رہی یار, کوئی کہانی اس سے بن گئی ہے. خدا کے یہ اور جو ہمارے مسائل ہے اس کی طرف آ جائیے, گڑی جانے اور خان جانے. اور ہاں سر, جب اس کی طرف آتے ہیں نا تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. آئی ایم سوری, یہ مجھے کافی اوپنلی کہنا ہوگا, تو ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں. اچھا جہاں تک یہ جو بات ہے نا, اس کو مجھے تھوڑا سا آپ کو اس میں کریکٹ کرنا ہوگا, یا کریکٹ نہیں تو کم از کم ایک پوائنٹ آف ویو پیش کرنا ہوگا. یہ جو ہمارے یہاں ہے نا کہ یار یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی, ہر واشنگٹن میں ایک بٹن ہے وہ دبتا ہے اور ہم پتلیوں کی طرح کھیلنے لگ جاتے ہیں. اچھا اگر ایسا ہوتا نا تو سر ابھی ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنس نہ ہوتے. سیدھی بات ہے, وہ کوئی امریکہ کی چاہنے سے نہیں حاصل کیا, ایک پورا آپریشن ہوتا. اگر بالکل ہی ایسا ہوتا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا, بالکل انفلوئنس ہوتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہوا ہے افغانستان میں وہ ہوتا؟ ایک سوال ہے. آپ کے نیوکلیئر ٹیسٹ ہوتے تو جو زندگی میں جو بالکل ہی جو فینٹاسٹیکل کنسپریسی تھیوری والی بلیک اینڈ وائٹ ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں نا یار, یہ کبھی درست نہیں ثابت ہوتی. کوئی ایگزیکٹ کسی کا کنٹرول کسی کے پاس نہیں ہوتا. بندے کی اپنی بھی ایک ایجنسی ہوتی ہے اور بندے کی اپنی بھی سوچ ہوتی ہے. تو یہ پلیز آپ, اور اگر آپ نہیں مانتے تو پھر میرے سوالوں کا جواب دے دیں اگلی دفعہ جب آپ کال کریں. کیا خیال ہے؟ صحیح بات ہے. اس حد تک تو ہے کہ پاکستان کا ظاہر ہے کہ آرمی چیف ایک طاقتور شخصیت ہے, تو اس کو بھارت بہت کلوزلی واچ کر رہا ہوگا, سعودی عرب دیکھ رہا ہوگا, چین دیکھ رہا ہوگا, امریکہ دیکھ رہا ہوگا. لیکن آیا ان کا اپروول چاہیے یہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہوتے ہوئے؟ نہیں, یہ تو اپروول سے بھی آگے بات ہو رہی ہے نا کہ فیصلہ ہی وہاں ہوتا ہے, پھر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پرچی آتی ہے اور سائفر میں لکھا جاتا ہے. سر ایسا بھی نہیں ہے ہمارے لوگوں کو, اس لیے یہ بہت ایک کامن ویو ہے بائی دی وے, یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مجھے پتہ ہے بہت کامن. اور اس کی وجوہات ہے نا. آپ دیکھیں کہ جب مشرف صاحب الیکشن کرانے جا رہے تھے اور بے نظیر صاحبہ واپس آ رہی تھیں, تو وہ بروکر برٹش نے اور امریکنز نے کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح کی اور بھی مثالیں, میں بہت زیادہ 1947 سے شروع نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن چونکہ یہ ہو چکا ہے ہمارے یہاں کہ فورن پاورز جو ہیں وہ بروکر کرتے ہیں پولیٹیکل ڈیلز, تو لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے باہر ہوتے ہیں. لیکن آپ نے بھی بالکل صحیح کہا,
ان کا انفلوئنس ہے لیکن ہر چیز میں وہ ڈکٹیٹ کوئی نہیں کرتے. انفلوئنس ایبسلیوٹ نہیں ہوتا کسی بھی ملک کا کسی بھی ملک پر. وہ اب تو مطلب نیپال بھارت کو آنکھیں دکھا رہتا ہے کبھی کبھی ہے, تو پھر سوال تو بنتا ہے. چلتے ہیں سیدھے اسلام آباد جہاں پہ موجود ہیں طارق محمود صاحب. جناب السلام علیکم. جی السلام علیکم وسعت اللہ خان صاحب, آپ کی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم اور السلام. میں بہت آج ڈپریسڈ ہوں, اور میں جو یہ دیکھ رہا ہوں اپنے پروگرام, اور یہ توشہ خانہ کا جو اسکینڈل چل رہا ہے 25-26 سال سے, ہم یہ محنت کر رہے تھے اور ہم یہ سوچ رہے تھے اور ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی لیڈر ملے گا جہاں وہ ہمیں آگے کوئی راستہ دکھائے گا, اور ایک ایسے ملک میں جہاں پر لیڈرشپ کرائسس ہے, اور جو لیڈر ہمیں ملا اس کے ایسے ایسے اسکینڈل نکلے ہیں کہ ابھی کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. آپ یقین کریں اتنی ڈپریشن ہے اور اتنی فرسٹریشن ہے کہ ہمیں لیڈر کے نام سے ہی خوف آنے لگا ہے. اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرف جائیں, کس کو اپنا رہنما لیں, کس کو سوچیں. اور ہم نے وہ یہ ایک مثال ہے کہ کھودا پہاڑ تو نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا. ہم عمران خان کو اپنی امیدوں کا محور سمجھتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا ہمیں یہ نجات دلائے گا, یہ ہمارا نجات کنندہ ہے. لیکن ہمیں بہت بہت دکھ ہوا, ہم بہت دکھی ہیں. ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمیں کوئی راہ سجھائی نہیں دی, ہمیں ایسا کوئی راستہ اس نے دکھایا نہیں سوائے کھائیوں کے, جہاں ہم روز بروز جو ہے وہ گر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ابھی جو حالات ہیں پنجاب میں, جو یہ دھرنا چل رہا ہے, یہاں سے جو لوگوں کی جو مجبوریاں ہیں اور جو لوگوں کی جو تکالیف ہیں اس کا اندازہ آپ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ آپ شاید کراچی میں بیٹھے ہیں, لیکن ہم یہاں پنجاب کے رہنے والے ہم اس کو بھگت رہے ہیں. ہمارے لوگ مریض جو ہیں وہ ایمبولینسز میں پھنس جاتے ہیں, وہ ہاسپٹل تک ان ٹائم نہیں پہنچتے اور پہنچنے سے پہلے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ خدارا مجھے بتائیے, میں ایک پاکستانی, میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. میں کہاں جاؤں, کس کے پاس جاؤں, کس سے پوچھوں, کس سے کہاں اپنی خوشی تلاش کروں. پلیز مجھے وسعت اللہ خان صاحب, شاہ زید جیلانی صاحب, زرار کھوڑو صاحب, آپ بہت ہی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میں دیکھتا ہوں اور مہینوں بعد مجھے یہ چانس ملا آپ سے بات کرنے کا. میرا دل ہے, میں بہت جذباتی ہو رہا ہوں اس وقت کہ میں کیا کروں. میں اپنے ملک کے میں اپنی اولاد کو کیا کہوں, میں اپنی نوجوان نسل کو کیا کہوں. ہم ایک شروع سے جب سے ہم نے سنا ہے یہ ملک جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ دوراہے پہ کھڑا ہے, تباہی کے دوراہے پہ کھڑا ہے. آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طرف جائیں, کہاں جائیں, کہاں اپنا مرض تلاش کریں, کس ڈاکٹر کے پاس جائیں. شکریہ طارق صاحب. جی وسعت بتائیں. اقبال صاحب نے فرمایا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. تو مطلب ان کی کون سی بات ہے جس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں؟ آپ ایک بھی نہیں. دیکھیں عشق میں ہار جیت ہوتی ہے, دل ٹوٹتا ہے, اور لیکن کتنی بار دیکھیں ہر نسل کو یہ اپنا ایکسپیریمنٹ کرنا میرا خیال ہے ان کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ ایک بار نہیں کوئی 4-5 دفعہ ہوگی. نہیں, انہوں نے کہا 25 سال ہم انتظار کرتے رہے اور پھر عمران خان آئے, اور یہ بات بالکل صحیح ہے. بہت سارے لوگوں کی بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں, شاید ان ریئلسٹک امیدیں بھی شاید وابستہ ہو گئی ہوں. لیکن میرا خیال ہے لیڈرز کو اگر ہم اس طرح کر کے لیں کہ ہیں تو انسان پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے, غلطیاں بھی کریں گے, اور پھر آپ اس طرح اگر لے کے چلیں, ان کو مسائل نہ سمجھیں نا, یہ آ گئے ہیں, یہ ہمیں نجات دلائیں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, باغ و بہار ہو جائے گا. جب اب یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں تو پھر مایوسی تو ہوگی. لیکن یہ ہمارا جو تہذیبی پس منظر اور تہذیبی تجربہ ہمیں جو منتقل ہوتا ہے اپنے ڈی این اے کے ساتھ, تو اس میں یہی ہے کہ کوئی ایک آدمی آئے گا اور سب ٹھیک کر دے گا. مطلب بچپن سے نہیں سن رہے کہ خمینی چاہیے نہیں, اور نسل در نسل ہماری ٹریننگ, مینٹل ٹریننگ اسی طرح ہوئی ہے, اور اسی لیے ہم بار بار ٹھوکریں کھاتے ہیں. یہ جو باقی جو ڈیموکریسیز ہیں یہ تو مسیح کا انتظار نہیں کرتی. مسیحا تو آدمی خود ہے, یا تو وہ اپنے آپ کو تباہ کر لے, یا اور فیصلے ہی ہوتے ہیں نا.
فیصلہ گھر کو بھی تباہ کر دیتا ہے, فیصلہ ملک کو بھی تباہ کر دیتا ہے. تو اگر آپ اس پہ چھوڑ دیں, نہیں صحیح یہ شاہ زیب جیلانی جو ہے بس ان کو فیصلے کا اختیار دے دیا, یہ جو مرضی کریں. پارٹیوں میں کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا, یہی ہوتا ہے. تو حکومتوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جی آپ یار آپ عقل کل تھوڑی ہیں. یا تو یہ مطلب یہ تو منصب پیغمبروں کا تھا نا کہ ان کو کہہ دیتے تھے کہ آپ جو آخری بات ہے فرما دیجئے, لیکن اب پیغمبری تو نہیں ہے نا. یہاں پیغمبری بناؤ بھی مت, بناؤ بھی مت, یہ اتنا ہی کہہ سکتے ہیں طارق صاحب. لیکن جہاں تک ان کی بات ہے کہ اپنے بچوں کو کیا کہیں, میں اکثر میں بھی یہ سوال اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور میرے پاس کوئی جواب نہیں. ڈاکٹر عارف صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی 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 سر. مجھے بات کرنی ہے معیشت کے اوپر, اسلامی بینکنگ سسٹم اور معیشت کے اوپر. جی جی. یہ جو سود کا مسئلہ ہے 30 سال سے مطلب کورٹوں کے اندر چل رہا ہے. پہلے سپریم کورٹ, پھر شریعت اپیلیٹ کورٹ, پھر شریعت کورٹ, پھر دوبارہ اس میں آ گیا. اب شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا, اب سپریم کورٹ نے اپیل کر دی, پھر اساتذہ واپس لے رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ تمام جو بینک کے سود حرام ہیں. جو اتنے لاکھوں لوگ بینکوں میں کام کر رہے ہیں, یہ سب حرام کام کر رہے ہیں, اور وہ معاشرے پہ ان کا اثر پڑتا ہے کہ بھائی یہ سب حرام ہے تو یہ کام کون کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے میں کچھ سنجیدہ نہیں لیتی. میری گزارش ہے, بلکہ گزارش نہیں بلکہ یہ شدید میں کہوں گا کہ میں بزور یہ کہوں گا کہ یہ جو اس وقت سپریم کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے یہ بلائیں. جو جن کو ہے, جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, وہ علماء کو بلائیں, اپنے ماہر معیشت کو لائیں, بیٹھیں اور کہیں گے جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا ہم اٹھیں گے نہیں. یہاں سے ایک نظام معیشت لے کے اٹھیں گے کہ یہ نظام معیشت بہت ہے اچھی اور یہ تجویز ہے ہوگا اور یہی ہونا چاہیے. اگلے کال ہے عبدالرؤف صاحب لاہور سے. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کینسر کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, ان کی ایکسپرٹیز ہیں اس میں, اور ان کی والدہ, انہوں نے اپنی والدہ کا دکھ دیکھا ہے کہ وہ کینسر سے وفات پا گئی. لیکن اقتدار میں آتے ہی خان صاحب نے ایک دوہرا معیار اختیار کیا کہ انٹرنیشنل ٹوبیکو یونین کا ایک نمائندہ آتا ہے, اس کو چند کروڑ روپے ڈونیشنز دیتا ہے اور یہ ڈیوٹی کم کر دیتے ہیں ٹوبیکو پہ پاکستان کے اندر. یہ دوہرا تضاد کیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے والدہ ان کے گھر میں فوت ہوئی ہیں کینسر سے, ان کی ایکسپرٹیز تھی, یہ بیچارے این جی او چلا رہے تھے, ٹھیک ہے, پہلے پیسے چندہ لے کے جس طرح بھی ہے انہوں نے شوکت خانم بنایا, ایک اچھا کام کیا. جب اقتدار میں آ گئے تو انہیں تو چاہیے تھا کہ بھائی اور مجھے کام اگر چلو کوئی نہیں آتا ہے, چلو یہ اس پہ مجھے ایکسپرٹیز ہیں, عبور ہے, اور میں ہر ڈویژن کی سطح پر شوکت خانم جیسا ایک ہاسپٹل بنا کے جا رہا ہوں, یہ دیکھ لو میرے لوگوں, یہ ہے تبدیلی. لیکن افسوس اقتدار میں آنے کے بعد بھی یہ لاہور کا میو ہسپتال یا کراچی کا کسی ہسپتال کو شوکت خانم جیسے سٹینڈرڈائز بنانے میں ناکام رہے ہیں, اور انہوں نے 1% کام نہیں کیا, بلکہ اقتدار میں رہتے ہوئے چندے سے پشاور بنا لیا. کراچی کوشش کر رہے ہیں بنائیں یار, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کے پاس حکومتی اختیار ہوتا ہے, وسائل ہوتے ہیں, آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے, تب یہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے جو ہیں وہ کیوں نہیں چلائے جا رہے؟ کیا اس میں کوئی فکری بددیانتی ان کی شامل ہے؟ آپ بہترین دماغ ہیں پاکستان کے, صحت مند دماغ ہے ماشاءاللہ, یا کہیں میں ہی گمراہ ہو گیا ہوں, میں ہی غلط سوچ رہا ہوں؟ یہ جو آپ نے تجویز دی نا شوکت خانم کی طرح کے, وہ تو ظاہر ہے کہ پبلک سیکٹر کا ایک الگ سلسلہ ہے, اس میں سہولتیں بہترین ہونی چاہیے, لیکن شوکت خانم چونکہ پرائیویٹ کنسرن ہے, لہٰذا اس کو ظاہر ہے کہ سرکار بھلے عمران خان ہی کی کیوں نہ ہوتی وہ سپورٹ تو نہیں کر سکتی تھی, اس لیے کہ وہ پیور پرائیویٹ انیشیٹو ہے, تو وہ ہر اعتبار سے غلطی ہوتا. تو میرے خیال میں وہ انہوں نے کوئی ایسا غیر معمولی کام نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بلبوتے اس کے ساتھ یہ بھی ہے, لیکن ہاں ہیلتھ کا جو سیکٹر ہے, اور میں یہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی, ہم بڑا رونا روتے ہیں کہ جی ایجنسیاں ہمیں کام نہیں کرنے دیتی اور فوج کا اتنا ہولڈ ہے, تو بھیا جن جن شعبوں میں آپ کام کر سکتے ہیں, جہاں ایجنسیاں انٹرسٹڈ نہیں ہیں وہاں تو کام کریں, وہاں پہ تو کام کریں. اب اس میں تو آپ مطلب ہیلتھ اور ایجوکیشن میں شاید آئی ایس آئی انٹرسٹڈ نہیں ہوگی میرا خیال ہے, اور دونوں پروونشل سبجیکٹس ہیں, تو کے پی میں اس لیے ان کا فوکس کرنا بنتا بھی ہے.
دیکھو دوسری بات ہے لیکن کہ ہیلتھ کارڈ وغیرہ کی اچھی اسکیم ہے, ہیلتھ کارڈ کی اچھی اسکیم ہے, اور دیکھیں ہر ڈویژن پہ آپ شوکت خانم جیسا بنا بھی نہیں سکتے نا یار. آئی مین ایسا ہو نہیں سکتا. آئی مین وہ آپ ڈائلیوٹ کر دیں گے, اتنے آپ کے پاس وسائل کہاں سے آئیں گے, اتنی اکوپمنٹ کہاں سے, اتنا ٹرین اسٹاف کہاں سے آئے گا, تو یہ آئی تھنک ہاں ایکسپرٹیز نہیں آ سکتی. پر کراچی میں بند تو رہا ہے نا. ہاں وہ بن رہا ہے, بند ہے. اچھا اگلے کالر ہمارے ڈاکٹر خالد بٹ کراچی سے. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. جی سر, میرا کویشچن یہ تھا کہ یہ جو لاہور سے لے کے گجرانوالا, گجرات, لالا موسیٰ وغیرہ, یہ بڑا انڈسٹریل ایریا اور یہ سارا بلاک ہوا ہے, ساری سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں, انہوں نے ہائی وے بلاکس کیے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ کم سے کم سڑکیں وغیرہ تو نہ بلاک کریں. دوسرا یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا ایسا مزاج بنا ہوا ہے کہ سارا دن اور کچھ نہیں ہوتا, ہر ٹی وی کے اوپر. اس میں کوئی جنرل پبلک کے لیے تو دیر از نتھنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ. اٹ از بٹوین دا GHQ, منسٹری آف ڈیفینس اینڈ پرائم منسٹر. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے منڈے تک. خدا حافظ.